اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج پیر نذیر احمد المعروف بے سرکار مہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار غوث الامت حضرت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آپ نے اپنی قلبی و عکسی انوار سے مستفید فرما کر رشد و ہدایت کی راہ پر چلایا۔ ملک کے گوشہ گوشہ میں آپ کے خلفاء متوسلین موجود ہیں۔ ان کے غلاموں کا سلسلہ بر صغیر سے پھیلتا ہوا ایران، عرب اور کشمیر کے راستے سے تبت، چین اور روسی ترکستان تک جا پہنچا۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر چشم و چراغ ہیں، اور 14 واسطوں سے آپ کا شجرہ طریقت امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی سے جا ملتا ہے۔ خلوت و جلوت میں مجاہدہ و طریقہ میں آپ نے اولیاء اللہ سلف کا اتباع کیا اور اسی پاک طریقہ پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور مخلوق کو خدا کی طرف دعوت دی۔ خاندانی حالات۔ حضرت غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب ایران کے مشہور کیانی خاندان سے ملتا ہے۔ ایران فتح ہونے کے بعد ان کے آباء و اجداد افغانستان کے راستے تبت میں پہنچے، جو انہی کے مورث اعلیٰ تبت شاہ کے نام پر تبت مشہور ہوا، اور کچھ مدت وہاں گزارنے کے بعد ان کی اولاد کشمیر آ گئی۔ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی سے سرفراز رکھا۔ پھر وہ حالات زمانہ کے تقاضے سے افغانستان میں چلے گئے اور ان کے بزرگ اعلیٰ کابل شاہ کے نام پر شہر کابل مشہور ہوا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کے جد اعلیٰ کابل سے بسلسلہ تجارت کشمیر کے علاقے میں وارد ہوئے۔ ان کے صحیح حالات تو معلوم نہیں ہو سکے، مگر مشہور ہے کہ حضرت غوث الامت کے والد سلطان جیون خان صاحب مختلف مقامات پر بسلسلہ تبلیغ قیام پذیر رہے اور یہی خدمات بجا لاتے رہے۔ اسی علاقے میں شادی کر لی اور حضرت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی کم سنی میں ہی والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ روایت ہے کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 6 ماہ تھی۔ علاقہ مری کے حالات۔ جس علاقہ میں موڑا شریف واقع ہے اس کو سابقہ زمانے میں مسیاڑی کہتے تھے اور آج کل یہ مری کا علاقہ ہے۔ صدیوں سے یہ علاقہ آباد تھا، کبھی بھی کوئی مضبوط حکومت نہ رہی تھی۔ یہاں جو قومیں آباد ہیں، مثلاً عباسی جنہیں ڈھونڈ کہا جاتا ہے، ستی قوم، دنیال قوم، کتھوال قوم وغیرہ، ان میں عباسی لوگ تعداد کے لحاظ سے زیادہ اہم ہیں اور ان کا نظام قبائلی ہی رہا۔ شروع میں تو جنگل یا سفید جگہ پر جو قبیلہ چاہتا کچھ زمین آباد کر لیتا، معمولی کاشتکاری کرتا اور چند سال بعد دوسری جگہ منتقل ہو جاتا، لیکن 19ویں صدی کے شروع میں انہوں نے مستقل رہائش اختیار کرنا شروع کر دی اور اپنے قطع اراضی اور حصہ جنگل پر قبضہ جما لیا۔ 1848 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست فاش دی اور پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال انہوں نے راول پنڈی کو فوج کی نادرن کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا اور 1850 اور مارچ 1850 میں مری کے علاقہ میں انگریزی افواج کے لیے بیرکس وغیرہ تعمیر کروانے کا پروگرام شروع ہوا۔ عباسی سرداروں نے
جن کی یہ مقبوضہ زمین تھی، انہوں نے مزاحمت کی، مگر انگریزوں نے سختی سے ان کو دبایا اور کئی افراد کو گولی کا نشانہ بنایا، جیسے علاقہ میں بہت دہشت پھیل گئی۔ انگریزوں نے بڑی سرعت سے اس علاقے میں سرکاری دفاتر اور رہائشی بیرکیں وغیرہ تعمیر کر لیں اور مری کے گرد و نواح علاقے میں پھیل گئے اور اکثر مقامی آبادی کو ہراساں پریشان کرتے، اور فوج کی چند پلٹونیں بھی یہاں متعین کر دیں۔ 1857 میں جب ہندوستان میں دہلی اور میرٹھ چھاؤنیوں میں آزادی کی جنگ کے شعلے بھڑکے تو مری کے علاقے کے عباسی سرداروں نے ایک متحدہ جرگہ کیا اور فیصلہ کیا کہ انگریزوں سے اپنا علاقہ خالی کروا لیا جائے، مگر چند مقامی باشندوں کی مخوری کی وجہ سے انگریزوں کو قبل از وقت اطلاع ہو گئی، اس لیے انہیں سخت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے بھر کے تمام سرکردہ لوگوں کو گھروں سے گرفتار کر کے جمع کیا گیا اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ روایت ہے کہ مری کی موجودہ فٹ بال گراؤنڈ میں جن لوگوں کو توپوں سے اڑایا گیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہوا میں اس طرح اڑتے نظر آتے تھے جیسے فضا میں پرندے اڑتے ہیں۔ ان کے صرف چھوٹے بچے اور عورتیں باقی رہ گئیں۔ مکانات کو جلا دیا گیا، جائیدادیں چھین لی گئیں اور علاقے میں کافی عرصہ تک لوگوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑے رہے۔ انگریزوں نے ساری کارروائی کو پولیس ایکشن سے تعبیر کیا۔ مزید ظلم یہ کیا کہ اس علاقے کے لوگوں کو سول اور فوجی تمام ملازمتوں سے محروم کر دیا، چنانچہ پہلے جنگ عظیم تک ایک فرد کو بھی ملازمت نہ دی گئی۔ علاقہ بھر کی معاشی حالت قابل رحم ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اس علاقہ میں حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو مقرر فرما دیا۔ ایک عمومی روایت کے مطابق حضرت غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت سے قبل ہی آپ کے والد گرامی کو خواب میں اس گوہر نایاب کی تشریف آوری کی بشارت دے دی گئی۔ جب ولادت ہوئی تو مصنون طریقے سے خوشی منائی گئی، مگر آپ کی عمر 6 ماہ کی تھی کہ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ جو ایک عالمہ اور عارفہ خاتون تھیں، انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی، چنانچہ گھریلو تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ مقامی مکتب سے فارغ ہو کر موضع پہ سوال میں چند برس زیر تعلیم رہ کر موضع ملوٹ ستیاں میں مولانا نعمت اللہ خان صاحب علی گڑھ والوں کی زیر تربیت مختلف دینی علوم حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن رسا اور تعلیم کا انتہائی شوق عطا فرمایا تھا، اس لیے 18 سال کی عمر تک معروف دینی علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ مولانا صاحب نے ان کی دستار بندی بھی کی اور ایک کتاب شرح چغمینی بطور تحفہ عطا فرمائی۔ بابا جی سرکار کا عالم شباب اور تحصیل علم۔ بابا جی سرکار نہایت وجیح و شکل، بلند قامت اور قوی تھے، اور اوائل شباب سے ہی کشتی لڑنے کا شوق تھا۔ ان دنوں اس علاقے میں کشتی لڑنے کا شوق عام تھا اور اکثر اکھاڑے جمتے تھے، چنانچہ آپ بھی اکثر اکھاڑوں میں پہنچ جاتے اور کشتی لڑتے۔ خدا کی شان کے ہمیشہ حریف کو بچھاڑ دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب حریف کو بچھاڑا تو لوگوں نے جوش میں آ کر ان کو کندھوں پر اٹھایا اور ہار پہنائے۔ اس وقت ایک بوڑھا درویش بھی وہاں موجود تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو وہ قریب آیا اور کہا، کیا جوان، تمہارا تو یہ مقام نہیں، اس کام کو چھوڑو اور اپنی تعلیم کی تکمیل کرو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن ان کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا۔ تھوڑے عرصے کے بعد مری سنی بینک کے قریب چٹا موڑ کے مقام پر ایک مشہور اکھاڑا جمع تو آپ نے بھی شرکت کی۔ مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنے حریف کو بآسانی بچھاڑ دیا۔ واہ واہ ہوئی، نعرے بلند ہوئے اور حسب سابق لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا، ہار پہنائے اور شہرت عام ہوئی۔
جب فارغ ہوئے تو پھر وہی درویش موجود پایا۔ اس بار اس نے سختی سے کہا، ہے جوان، اپنی قیمتی عمر کو ضائع مت کرو، جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو، تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا۔ چانچہ والدہ محترمہ کی زیر ہدایت آپ اس زمانے کے ہندوستان بھر کے تعلیمی مرکز دہلی تشریف لے گئے اور ہمہ تم تکمیل تعلیم میں مشغول ہو گئے اور مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تقریباً 3 سال فارغ التحصیل ہو کر واپس تشریف لائے اور تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ آپ نے خود یتیمی کی حالت میں تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یتیموں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے۔ اس لیے انہی دنوں میں موضع جگوٹ میں ایک دینی مکتب کا اجرا فرمایا۔ گرد و نواح سے طلباء علوم دین کی پیاس بجھانے کے لیے پروانہ وار حاضر ہونے لگے۔ یتامہ کے لیے خصوصی رعایت رکھی گئی۔ آپ نہایت محنت سے علوم دینیہ کی تدریس فرماتے تھے۔ قلبی تڑپ۔ اگرچہ آپ اعلیٰ درجے کے عالم دین تھے اور شب و روز بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی۔ وہ اکثر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے، سوچتے کہ یہ سارا علم تو ایک لباس ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی علوم سے آخر کار مدعا کیا ہے؟ چانچہ اسی تلاش میں اکثر اہل علم اور درویشوں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر تسلی نہ ہوئی۔